ہماری نرمی کو ہماری کمزوری نہ سمجھو، ہم سر جھکا کے چلتے ہیں تو صرف خدا کے خوف سے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکتا، اور جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ فارمولا یاد کر۔ میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے چہرے، میں نے ہر بار ساتھ دیتے ہوئے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ دل توڑنے والوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں جناب، تکلیفوں پر بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور زندگی ہماری تو موت کے بعد ہے، ہم اس زندگی سے کہاں محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور دولت کے نشے میں ڈوبی یہ دنیا کیا جانے، سجدے میں سر جھکانے میں کتنا سکون ملتا ہے۔ دنیا ادھر بھی ادھر ہو جائے پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں اسلام میں توحید کے بعد کس حکم کی ہے؟ نماز۔ اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ جو چیز فرق ڈالتی ہے مسلمانوں میں اور غیر مسلمز میں، وہ کیا ہے؟ نماز۔ وہ کافر ہے بندہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے۔ آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں۔ جو نماز دن کی 3 پڑھ ہے 4 پڑھ ہے، نماز اگر پوری نہیں ہے اس کا نام ہے مال دکھائی نہیں دے گا اس کے بعد۔ ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور آپ مجھے بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے۔ آپ اپنی زندگی میں نماز کو سیٹ کر لیں، آپ کی زندگی میں تمام چیزیں انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گی۔ بٹ اف یو ڈیلے ان دی پریئرز ایوری تھنگ ول گیٹ ڈیلے۔ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے ذہن میں لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کندھوں پہ رکھے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی حال میں نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں کتنی قیمتی حدیث ہے، کتنا بڑا اجر ہے نماز پڑھنے کا۔ تو اس لیے وقت پہ نماز ادا کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس حدیث کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عشق نماز مجھے بھی سکھا یا رب، جس میں انتظار صرف اذان کا۔ یار نماز چھوڑنے سے اچھا ہے کہ آپ یہ دنیا ہی چھوڑ دو، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عیاشی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ نیند نہیں آتی مجھے اپنے گناہوں کے ڈر سے یا رب، اور پھر یہی سوچ کر سو جاتا ہوں کہ تو رحیم بھی ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اللہم اجرنی من النار، تو اگر مغرب کی نماز تک اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، تو اگر فجر کی نماز تک اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور ہاں، میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو حدیث سنے اور اسے آگے پہنچائے۔ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ میرا دعویٰ ہے کہ روزے قیامت بھی ان کے صدقے میں جنت ملے گی۔ محبت اور چاہت کے جہاں کی یاد آتی ہے، جو سب سے بڑھ کے تھا اس مہرباں کی یاد آتی ہے۔ کبھی آنکھوں کو نم کر دیتا ہے ادھڑا ہوا کالر، کبھی ٹوٹا بٹن دیکھو تو ماں کی یاد آتی ہے۔ اور اتنا کوئی نبی نہیں رویا جتنے میرے نبی روئے ہیں امت کے، کوئی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے نبی تڑپے ہیں امت کے لیے۔ اور جاتے ہوئے ہر کوئی اولاد یاد کرتا ہے، میرے نبی جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ۔ کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ بے شک کیا ہوگا اس سے؟
तुम जिस बात के लिए आज परेशान हो ना, 16 साल के बाद मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार बने, याद रखो तुम अगर इस बच्चे को नबी की मोहब्बत डालो, 16 साल नहीं तुम्हारा बेटा 60 साल का होगा, तब भी सर झुकाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। बेशक बेशक। तुम उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डाले। बेशक बेशक। ये रिटर्न दिया जाता है। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 रसूल पाक के अहले बैत की मोहब्बत। मेरे आका फरमाते हैं बच्चों को सिखाओ। तीसरी चीज कुरान की तिलावत। और परेशानियों का सबसे खूबसूरत हल नमाज है। किसी तरफ कोई किनारा ना होगा, गैरों का क्या अपनों का भी सहारा ना होगा। कर लो मोहब्बत रसूल पाक से, उस दिन उनके सिवा कोई हमारा ना होगा।